میرے میاں اسلم کو، میرے نصر اللہ رنداوا کو، میرے کاشف چودھری کو، میرے کارکنان پر لاٹیاں برسائیں۔ سن لو، یہ لاٹیاں میاں اسلم کے بدن پر نہیں، یہ آپ لوگوں نے امیر جماعت کے دل پر لاٹیاں بھی ماری ہیں، گولیاں بھی برسائے ہیں۔ رات اسلام آباد بھر کے گلیوں اور کوچوں سے ہمارے بینرز، مسجد اقصی کے بڑے بڑے پوسٹر پال دیے گئے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کس کو پیغام دینا چاہتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کی چند لاٹھیوں اور گولیوں کی وجہ سے اپنی تحریک کو چھوڑیں گے؟ یہ ناممکن ہے۔ اور آج میں اعلان کرتا ہوں کہ 19 نومبر کو ہمارا اگلا ملین مارچ انشاءاللہ تعالی لاہور میں ہوگا۔ جب تک یہ ظلم جاری ہے، جب تک یہ جنگ بند نہیں ہوتا، جب تک اسرائیل کی دہشت گردی ختم نہیں ہوتی، جب تک اسرائیل مسلمانوں کی پاک اور مقدس زمین کو چھوڑتا نہیں ہے، ہمارا اعلان ہے، ہم اس تحریک کو جاری رکھیں گے۔ اور 19 نومبر کو انشاءاللہ تعالی لاہور میں ہمارا ملین مارچ ہوگا۔ میرے پیارے بھائیوں، آج میں اسلام آباد کے فضاؤں میں غزہ کے شہیدوں کی خون کا خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ آج میرے سامنے غزہ کے وہ مائیں ہیں جو اپنے شہید بچوں کو شہادت پر مبارکباد دے رہے ہیں۔ آج میرے سامنے مسجد کی مؤذن کی وہ آواز ہے جمعے کے دن جب اس نے اذان دی، بمباری، گولہ باری، بمباری کی وجہ سے کوئی آ نہ سکا، اس نے لاؤڈ سپیکر پر اعلان کیا کہ میرے رب تو ہی باقی ہے۔ ہمارے بچے شہید ہو گئے ہیں، ہمارے بھائی شہید ہو گئے ہیں۔ اور مسجد میں شہیدوں کے خون کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں تھی۔ آج ہم اگر میدان میں کھڑے ہیں، اس لیے کھڑے ہیں کہ یہ بیت المقدس کے آزادی کا جہاد، یہ قبلہ اول کے آزادی کا جہاد، یہ عربوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہر کلمہ گو مسلمان کا مسئلہ ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں دنیا بھر کے ان باضمیر مسلمانوں کو جنہوں نے دنیا کے ہر شہر میں عظیم شان مظاہرے کر کے فلسطینیوں کی حمایت کا اعلان کیا، لیکن افسوس کا اظہار کرتا ہوں کہ ہمارے مسلمان حکمرانوں نے اب تک وہ فرض ادا نہیں کیا جو اللہ کی طرف سے ان پر واجب ہے۔ میں پاکستان کے حکمران سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ کل جب آپ ہمارے کارکنان پر لاٹیاں برسا رہے تھے تو اسی لمحے ترکی کے صدر طیب اردوغان استنبول میں لاکھوں کے جلسے کو لیڈ کر رہے تھے اور اسرائیل کو پیغام دے رہے تھے کہ حماس لاوارث نہیں ہے، حماس دہشت گرد نہیں ہے۔ آپ کو یہ پاگل پن چھوڑنا پڑے گا،
ورنہ ہم آپ کو تاریخی سزا دیں گے۔ میرے بھائیوں، یو کے سیکرٹری جنرل نے سلامتی کونسل میں اعتراف کیا ہے کہ 56 سالوں سے فلسطینیوں کے سرزمین پر اسرائیل نے قبضہ کیا، ان کے زمینوں پر، ان کے کاروبار پر، ان کے مساجد پر۔ یہ خود آئرلینڈ کے اسمبلی کے ممبر ایک خاتون کہتی ہے کہ 2006 سے لے کر 2022 تک غزہ محاصرے میں ہے، اور اس محاصرے میں 2.5 لاکھ سے زیادہ فلسطینی شہید ہو گئے ہیں، جس میں 33,000 مائیں، بچے اور بیٹیاں ہیں۔ آج تک 7 اکتوبر سے لے کر آج تک 7,500 لوگ شہید ہو گئے ہیں۔ ہسپتالوں پر بمباری، سکولز پر بمباری، پلے گراؤنڈز پر بمباری، سول آبادی پر بمباری۔ ایسے میں 2,500 سے زیادہ صرف ہمارے مائیں اور بچے شہید ہو گئے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آج حضرت عمر ابن خطاب ہوتے، اگر آج حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہوتے، ان کا کیا فتویٰ اور ان کا کیا فیصلہ ہوتا؟ یہی ان کا فتویٰ اور فیصلہ ہوتا کہ غزہ کے مجاہدین کا ساتھ دیا جائے۔ لیکن آج مجھے افسوس ہے کہ مسلمان حکمرانوں نے امریکہ کی طرف دیکھنا شروع کیا ہے۔ کل OIC کے سیکرٹری جنرل ابراہیم حسن طٰہٰ نے UN کے سیکرٹری جنرل سے اپیل کی ہے کہ جنگ کو بند کیا جائے۔ میں کہتا ہوں آپ سے تو زیادہ بہتر پاکستان کے لوگ ہیں، جنہوں نے 1 لاکھ سے زیادہ پٹیشن UN کے سیکرٹری جنرل کو بھیجے ہیں کہ اس جنگ کو بند کیا جائے۔ میں کہنا چاہتا ہوں حکمرانوں کا کام یہ NGOs کی طرح کام نہیں ہے۔ کھانا پہنچانا، دوائی پہنچانا، پانی پہنچانا، کپڑے پہنچانا، یہ کام الخدمت فاؤنڈیشن ترکی کے دوستوں کے ساتھ مل کر کر رہی ہے۔ آج میں نے الخدمت والوں سے پوچھا کتنا فنڈ دیا ہے پاکستانیوں نے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ اب تک 1 ارب سے زیادہ فنڈ پاکستانیوں نے دیا ہے، اور ہمارے لوگ الخدمت کے کارکنان یہ ان تک پہنچانے کا اہتمام کر رہے ہیں۔ میں حکمرانوں سے کہنا چاہتا ہوں تمہارا کام غزہ کے مجاہدین کا، وہاں کے عوام کو بچانے کا کام ہے، ان کو اسلحہ پہنچانے کا کام ہے، ان کے دشمن کے توپوں کا مقابلہ، دشمن کے ٹینکوں کا مقابلہ، دشمن کے جہازوں کا مقابلہ، یہ تمہارا کام ہے۔ کاش ہمارے امت مسلمہ کے جرنیل کم از کم قاہرہ میں ایک اجلاس کرتے، ہمارے آرمی چیف بھی ادھر ہوتے، سعودی عرب کا آرمی چیف، ایران کا، ترکی کا، بنگلہ دیش کا، انڈونیشیا کا، اور ایک فوجی اجتماع بھی کرتے، تر کامتے، اسرائیل اس جنگ کو بند کرتے۔ اگر ہمارے اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ لبنان جا کر بارڈر پر کھڑے ہو کر ہاتھوں میں ہاتھ دے کر ایک اجتماعیت کا، اتحاد کا، یکجہتی کا مظاہرہ کرتے تو بھی یہ کام ہوتا، بند ہوتا۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ انڈیا کے خواتین اداکاروں نے، امریکہ میں خواتین اداکاروں نے یکجہتی کا کام تو کیا،
तुम्हारे हुक्मरान अब तक ये काम नहीं कर सके। खौफ में मुब्तला है, बुज़दिल है, ईमान से, रोशनी से, इश्क और मोहब्बत से, शहादत के जज्बों से इनके सीने खाली है। उन्होंने एक जिंदा आलमी इस्लाम को मुर्दा कब्रिस्तान बनाया है। इख्तितामी लम्हात है, मीरे जमात फरमा रहे हैं, ऐलान कीजिए अमेरिका का जो यार है, ताहत निगाह जमा कीजिए अमेरिका का जो यार है, ये हमास को मिटाना चाहते हैं। हम कहेंगे हम सब हमास हैं, हम सब। मैं ये कहना चाहता हूं कि ख़वातीन अदाकारा साथ देने का ऐलान करती है, लेकिन हमारे हुक्मरानों में दमखम नहीं है, और जो लोग ये काम करते हैं उनको सड़क पर लिटाकर, उनके कुंपड़ियों पर डंडे बरसाकर अमेरिका को खुश करते हैं। मैं आलमी इस्लाम के हुक्मरानों से पूछना चाहता हूं कि अमेरिकी गुलामी या अल्लाह के गुलामी, दोनों में से एक का इंतखाब करो। आज फलस्तीन ने दुनिया को तकसीम किया है, एक तरफ शैतान अमेरिकी है और दूसरे तरफ रहमान और रब्बे जुल जलाल है। हम रहमान के हिज़ब के साथ है, हम मुकाबले में खड़े हैं। अल्लाह का वादा है इंशाअल्लाह वो हमें पत्थर से नवा देगा। हमारे भाइयों, अमेरिका के बारे में खुद यहूदी फलासफर दानश्वर चुमुस्की कहता है कि ये एक बदमाश रियासत है। इन्होंने फिलिपाइन पर हमला किया, इन्होंने कोरिया पर हमला किया, इन्होंने जापान पर एटम बम बरसाए, इन्होंने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था, इन्होंने इराक पर हमले किए, इन्होंने लाखों और करोड़ों इंसानों को कत्ल किया। लेकिन आज हम देखते हैं कि उस बदमाश अमेरिका के लिए अफगानों ने अफगानिस्तान को कब्रिस्तान बनाया। आज हम देखते हैं कि अमेरिका के सपोर्ट के बावजूद हमास के लोगों ने उनके गुरूर को, उनके तकब्बुर को खाक में मिलाया और फिर दुनिया को पैगाम दिया कि टेक्नोलॉजी से, असलहे से, जहाज़ों से और तुम्हारे बमबारी के मुकाबले में ईमान की ताकत बदर जहां मजबूत है, ताकतवर है। प्यारे भाइयों, मैं हुक्मरानों को पैगाम देना चाहता हूं कि फैसला करें। अगर आप इस जंग में इसराइल के मुकाबले में गजा के मुजाहिदीन का साथ नहीं देते, फिर हमारे हाथ होंगे और तुम्हारे गिरबान होंगे। आलमी सतह पर उम्मत तुम्हारे खिलाफ उठेगी और हम समझेंगे कि तुम हमारे नहीं हो, तुम जमाने का मीर जाफर हो, मीर सादिक हो, गद्दार इब्ने गद्दार हो, और मेरा मुल्क और आलमी इस्लाम गद्दारों की जगह नहीं है। क्या आप चाहेंगे कि आपके साथ भी हमारा दुश्मन इराक के सदर सद्दाम हुसैन जैसा सलूक करे?